أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ العلی العظیم. کل یہ بات بیان ہو رہی تھی یوم تجد کل نفس ما عملت، کہ یعنی جو بندہ دنیا میں نیک اعمال کر کے جائے گا کل اس کا نامہ اعمال بھی اس کا اچھا ملے گا، پھر اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہوگا. اگر اس نے دنیا میں برے کام کیے تو کل اس کا نام اعمال کو دیکھ کر پھر یہ کہے گا یا لیتنی کاش کہ یہ میرا یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے، یہ مجھ سے کوسوں دور چلی جائے، بہت دور چلی جائے، مشرق اور مغرب کی دوری تک یہ چلی جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کر کے آئے ہو اس کی اب تمہیں سزا ملے گی. اب اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے نبی و محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اتباع کرو. میری محبت میرے محبوب کی محبت میں متصف ہے، ایک ہی محبت ہے. جو بندہ میرے محبوب سے محبت کی گویا اس نے بذات خود اللہ رب العزت کی ذات سے اس نے محبت کی. قریش کے لوگ جب یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کو سجدہ کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ جو تم عمل کر رہے ہو ایسا عمل تو تمہارے آبا نے نہیں کیا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، بتوں کی پوجا نہیں کی، تم بتوں کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ کہا ہم اپنے اللہ کی قربت چاہ رہے ہیں، ان کے ذریعے ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی ہم محبت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی محبت ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا، جب تک تم لوگ میری اتباع نہیں کرو گے تمہیں اللہ کی محبت نہیں ملے گی، تم اللہ کی محبت میں تم جھوٹے ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تم توحید پر ایمان لاؤ، شرک اور بتوں کو چھوڑ دو. انہوں نے تو بتوں کی پوجا کی، اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی محبت میں بھی جھوٹے ہیں. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات اور وجود کو مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کی ذات اور وجود کو نہیں مانتے. جو مانتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے مانتے ہیں. یہود و نصارہ بھی اللہ کے وجود کو قائل ہیں کہ اللہ ہے، اور اسی طرح ہندو بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں، ایسے قسم کے دہریہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آج کل کے اتنی ایجاد آلے آ چکی ہیں ہم نے ان آلوں کے ذریعے پوشیدہ جراثیم کو دیکھ لیے ہیں. پانی کے اندر جو جراثیم ہیں ہم اس خوردبین کے ساتھ آلے کے ساتھ پانی کے جو جراثیم ہیں ان کو بھی دیکھ لیا، دودھ کے اندر جراثیم ہیں ان کو بھی دیکھ لیا، خون کے اندر جراثیم ہیں ان کو بھی دیکھ لیا. تمہارا خدا کہاں ہے؟ ہم نے اپنی خوردبینوں کے ساتھ تمہارے خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس سے معلوم ہوا تمہارا خدا نہیں ہے، تم ایسی باتیں کرتے ہو. اگر خدا ہے تو دکھاؤ. سن غالباً 1938 یا 37 کے یہ واقعہ ہے. روس کے اندر بے دینی کا عروج ہو چکا تھا، بے دین لوگ بہت ہو چکے تھے.
مسلمانوں پر تشدد، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، بے دردی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ روس کے اندر کچھ بے دین لوگ ایسے تھے، انہوں نے 2 مصنوعی جنازے بنائے، مصنوعی جنازہ بنا کر پھول وہاں پر رکھ دیے۔ ایک جنازہ انہوں نے یہ بنایا مصنوعی کہ یہ خدا کا جنازہ ہے، دوسرا جنازہ انہوں نے مذہب کا جنازہ بنایا کہ یہ مذہب کا جنازہ ہے۔ بڑا انہوں نے بھنگڑا ڈالا، ڈول باجے بنائے، بجاتے رہے، یہ ملک کی سرحد پر پہنچ گئے، روس جو اس کے سرحد پر پہنچ گئے۔ انہوں نے وہیں جا کر لاتوں کے ساتھ ان 2 جنازوں کو دھکیل دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم اس جنازے کو جو دھکیل رہے ہیں یہ خدا کا جنازہ ہے، ہمارے اس ملک سے خدا نکل رہا ہے۔ دوسرا جنازہ دھکیلا، انہوں نے یہ کہا ہمارے اس ملک سے مذہب بھی نکل گیا، کیونکہ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ اور مذہب، جہاں پر یہ لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم نے اپنے ملک سے خدا کو بھی نکال دیا اور ہم نے اپنے اس ملک سے مذہب کو بھی نکال لیا اور اب بے دین بن گئے تھے۔ اللہ کا واقعہ کرشمہ ایسا ہوا، چند دن کے بعد ہٹلر نے ان کو پکڑ لیا۔ اس نے یہ کہا یہودی سب سے بڑی سازشی قوم ہے، کام بہت کرتی ہے لیکن کھل کر یہ کام نہیں کرتی، بڑی سازشی قوم ہے۔ جب اس نے ان کو زبردست مار پلائی، پھر روس کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی اب تم اس جگہ پہ رہتے ہوئے جو اپنے مذہب کو مانتا ہے، جس طرح کی جو مذہب رکھتے ہو، اپنے خدا کو پکارے، اس سے تم دعا کرو یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ ارے بھائی خدا کہاں جاتا ہے، اب تمہارا خدا آ گیا ہے۔ اس طرح یہ لوگ تھے، یہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے۔ تو بہرحال ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت ہم سے راضی رہے، ہم اللہ رب العزت کو راضی رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا اگر تم نے مجھے راضی رکھنا ہے، میری محبت اور میری قربت کو لینا ہے، تو میں چاہیے تو پھر تم میری محبوب کی محبت اپناؤ۔ میرے محبوب جو عمل کریں، قولاً عمل کریں، فعلاً عمل کریں، یعنی جو فرما دیں اس پر بھی عمل کرو، جو عمل کر کے کام کر کے دکھائیں اس پر بھی تم نے عمل کرنا ہے۔ جس کے دل میں میری محبوب کی محبت ہوگی، اسی میرے محبوب کی برکت سے گویا وہ میری محبت ہوگی۔ جو بندہ میرے محبوب سے محبت نہیں کرے گا، وہ اپنے اس محبت کے جھوٹے میں، اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم محبت کرتے ہو اللہ کے ساتھ، پھر تم کیا کرو، فاتبعونی، تم میرے رسول کی محبت کرو، میرے رسول کی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا اور کہتا کہ میں رب تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، تو یہ غلط کہتا ہے۔ آگے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اس محبت کا یہ ملا، ایک صلہ ملا، تو اللہ رب العزت ہم سب کے سارے جو گناہ ہوں گے وہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اب دوستی تو ہماری حضور کے ساتھ لگ گئی، حضور کے ساتھ کی دوستی وہ اللہ ہی کے ساتھ دوستی ہے، تعلق ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اتباع تو ہم رسول کی کریں گے، شریعت کی پیروی کریں گے، ہم ڈرتے رہیں گے کہیں ہمارا محب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ ہماری عادت دیکھ کر کہیں ناپسندیدہ نہ لگے، پھر ہر وہ کام عمل کرے گا جو اس کو پسند ہوگا، جو اللہ کی رضا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اس سے ہمارے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اللہ پاک غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ بندہ ہر وقت اپنے اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہے، وہ یہ سمجھے کہ میں گناہ گار ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں بڑا مومن ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، بڑا عابد ہوں، صوم و صلات کا میں پابند ہوں، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے تو اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ آج کل ہم دیکھ لیں یہ بات، اگر کوئی بندہ لڑائی کرنے کے بعد وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، جھگڑا کرنے کے بعد اس کو فوراً ذہن میں آئی یار یہ چیز تو میں نے غلط کی، تو اگر وہ اپنے جھگڑے کو مان لیں یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے، اب کتنی بڑی لڑائی ہوئی بندہ معاف کر دیتا ہے، کوئی نہیں یار اس نے معافی تو مانگ لی ہے،
ہمارے دل میں بھی رحم آ جاتا ہے، یار اس نے اپنی غلطی مان تو لی ہے، اب معافی مانگ رہا ہے، چلو چھوڑ دو کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ اپنی غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی ہی نہیں ہے، ایسے خام کا تم مجھ پر بوجھ ڈال رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، ایسے فلاں فلاں باتیں کرنے شروع، پھر یہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ بندہ نہیں مانتا تب تک لڑی رہتی ہے، دل میں پھر نفرت رہتی ہے، یار ایک تو یہ چوریاں بھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، پھر یہ مانتا نہیں ہے، عجیب انسان ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہم کرتے ہیں نا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش نہیں کریں گے، ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے، تب تک ہمیں کوئی عبادت کی توفیق نہیں ملے گی۔ جب ہم یہ کہیں گے یار یہ میں گناہ کر رہا ہوں، واقعی میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھے نماز کی توفیق دے، مجھے ہمت دے، میں نماز پڑھوں، واقعی میرے اندر یہ گناہ ہے۔ جب بندہ اپنے اس گناہ کو تسلیم کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، چل جا کوئی نہیں۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، کبھی بند نہیں ہونے والا۔ توبہ کا دروازہ صرف اس دن بند ہوگا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جس دن مغرب سے طلوع ہوگا تب کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہوگی، جو بندہ جتنا دعا کرے گا قبول نہیں ہوگی۔ تو جب بندہ اپنے دل میں یہ کہہ دیتا ہے یا اللہ میں اس گناہ پر ہوں، تو اللہ پاک توفیق دے دیتا ہے۔ جو بندہ بدعت کرتا ہے، بدعت کہتے ہیں نہ اللہ کے رسول نے اس کو کوئی چیز بتائی ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے چل رہی ہے، اپنی مرضی سے ایسی چیز کو دین بنا کے پیش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ سنت وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقے پر عمل کرے گا وہ سنت ہے، جو حضور کے بتلائے ہوئے کام پر نہیں عمل کرے گا وہ بدعت ہے، وہ اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی چیز ہے، وہ اپنی طرف کو بتا کر وہ دین بنا رہا ہے کہ یہ دین میں شامل ہے، یہ دین میں شامل ہے، اس کو دین بنا لو۔ اس کی ایک عام مثال دے دوں، جس طرح یہ انگوٹھے چومنا ہے۔ انگوٹھے چومنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نام نامی اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم انگوٹھے چومو۔ کسی صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے، کسی بزرگ نے سلف و صالحین سے طریقہ نہیں چلا۔ سب سے بڑے عاشق تو وہی تھے، صحابہ کرام سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ کوئی عاشق نہیں ہے۔ آج ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کے نام نامی کو چوم رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس ہی ایسا ہے جب نام لے تو ہونٹ خود بخود چپک جاتے ہیں، جیسے کہیں محمد تو چپک جاتے ہیں، اس کا مطلب ہم اس کو روک لیتے ہیں۔ یہ چومنا یہ ایک بدعت ہے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو طریقہ کو نہیں بتایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔